بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانو ٹی وی کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ فرینڈز، پچھلی 2 ویڈیو میں آپ کو ایک سٹوری سنا رہی ہوں جس کا آج تیسرا پارٹ ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ فرینڈز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ فقیر بولا، اب بھی وقت ہے، اپنے کرتوتوں سے باز آ جائے، شاید تجھے معافی مل جائے۔ پیر نواز غصے سے بولا، تو کدھر سے آیا ڈھونگی، دفع ہو جا یہاں سے۔ نواز، اب مجھے اپنا کام کرنے دے۔ تو نے بہت گناہ کمائے ہیں، مگر ہر انسان پر توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو ان معصوموں کو ان کے حال پر چھوڑ دے اور اس آگ کو بجھا دے تاکہ تو خود اس آگ سے بچ سکے۔ بابا، اپنی بکواس بند کر اور دفع ہو جا۔ بابا، میرا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی پیر نواز نے پرچیاں آگ میں پھینکی اور پاس پڑی اینٹ اٹھائی اور فقیر کو دے ماری۔ اینٹ فقیر کے جسم سے ایسے گزر گئی جیسے وہ ہوا کا بنا ہوا ہو۔ پیر نواز اب جتنی دیر دھوپ میں کھڑا رہتا وہ نیلے آبلے پیر نواز کے جسم سے پھوٹنا بند ہو جاتے۔ وہ کالی طاقتیں جو کبھی پیر نواز کا ہتھیار ہوتی تھی آج اس کے خلاف تھی۔ سورج کی پیلی روشنی پیر نواز کو کالی طاقتوں سے محفوظ کیے ہوئے تھی۔ جیسے ہی سورج ڈوبتا وہ آستانے سے نکلا گلی میں سورج کی ڈھلتی دھوپ میں دوڑنے لگا۔ موت کے خوف نے اس کی تمام احساسیت ترک کر دی تھی۔ سائے لمبے ہوتے گئے اور سورج ڈوبتا چلا گیا۔ لاہور شہر اور بسنت پر پتنگوں کے آسمان رنگین تھا۔ دوسری طرف بشیر خان اور اس کے بچے اور بھتیجے پتنگیں اڑانے میں مصروف تھے کہ اچانک اس کے بھتیجے کو ایک کٹتی پتنگ ڈور سمیت جاتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ پتنگ کو پکڑنے کے لیے بھاگا۔ جیسے ہی اس نے ڈور پکڑی ایسے لگا جیسے کوئی کرنٹ اس کے جسم میں گزر رہا ہو اور وہ نیچے گر گیا۔ سب اس کی طرف دوڑے۔ اس کے ناک، منہ اور کانوں سے خون جاری تھا۔ اسے اٹھایا گیا، اسپتال پہنچایا گیا۔ دوسری طرف سکینہ جب سے ناگیش بابا کے پاس سے آئی تھی بہت پریشان تھی۔ ہر منگل اس کا عمل پورا ہوا کرتا تھا لیکن اس منگل بشیر خان بچہ لے کر اس کے پاس نہ آیا تھا اور وہ پریشان جہاں وہ پریشان تھی دوسری طرف ناگیش بابا کا بھی برا حال تھا۔ اس نے 2 دن میں ناگیش کے فلیٹ کے 10 چکر لگائے تھے مگر ہر بار اسے ناگیش وہاں نہ ملتا۔ سکینہ کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ شاید عمل پورا نہ ہونے کی صورت میں شیطانی طاقتوں نے اس کے ساتھ کچھ الٹا سیدھا نہ کر دیا ہو، اور اب وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ تبھی اس کی زندگی نے پلٹا کھایا۔ شروعات ایک الٹی سے ہوئی۔ اشتیاق ماں کی وفات کے بعد باہر نہیں گیا تھا اور وہ سکینہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے سکینہ کے ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ اشتیاق کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ملازموں کو کہا کہ سب داتا دربار چلو۔ داتا دربار پہنچ کر اشتیاق نے لنگر پکانے والے کو 10,000 روپے دیے اور کہا کہ لنگر بھی تقسیم کر دو۔ سب لوگ دربار میں داخل ہو گئے مگر سکینہ نے ابھی پاؤں اٹھایا ہی تھا کہ اسے ایسے لگا جیسے آگ کی دیوار اسے اندر داخل ہونے نہیں دے رہی ہو۔ وہ بھاگ کر پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ اندر چلو، اشتیاق نے سکینہ سے کہا۔ نہیں اشتیاق، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ تو سکینہ، میں تمہیں اٹھا کر لے چلتا ہوں۔ سکینہ غصے سے بولی، میں نے کہا نا میں نہیں چلوں گی اندر۔ ٹھیک ہے سکینہ، جیسے تمہاری مرضی۔ اشتیاق اکیلا اندر داخل ہونے ہی لگا تھا، پیچھے سے آواز آئی، بہت خوش ہو بچے، کوئی درویش بابا تھے۔ بچے، تیری خوش نصیبی ہے کہ تو اللہ کے دربار میں آیا ہے، ورنہ تو بھی اس کالی طاقت کے لپٹ میں جاتا جو تیری بیوی کے لیے میں نے دیکھی ہے۔ کون سی طاقت بابا جی؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ بیٹا سمجھ جاؤ گے بہت۔ لو تم یہ کھا لو۔ درویش نے چند الائچی کے دانے اشتیاق کو دیے اور وہ بولا، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اپنی بیوی کے پاس تب تک نہ جانا جب تک وہ اس بچے کو جنم نہیں دے دیتی۔ بعد میں اجازت ہے، اگر وہ اس قابل رہی تو۔ آخری جملے درویش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اشتیاق کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر دیکھتے دیکھتے ہی درویش غائب ہو گیا۔ لنگر وغیرہ تقسیم کرنے کے بعد وہ گھر لوٹ آئے۔ دوسری طرف بشیر خان کے بھتیجے کی موت ہو گئی تھی۔ بشیر خان کے بڑے بھائی کا تو رو رو کر برا حال تھا، اس کی بھابھی بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ بھتیجے کا کفن دفن ہو گیا، رات ہو گئی۔ سب لوگ سونے کے لیے اپنے کمروں میں چلے گئے لیکن بشیر خان کا بڑا بھائی گیلری میں بیٹھا گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے بڑے بھائی کی بیٹی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئی۔ بھتیجی پر نظر پڑی تو اس نے نوٹس نہ لیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔
کیونکہ وہ اس وقت دکھ کی ایسی گہری دلدل میں تھا کہ چاہے کوئی مرضی کرے اسے کچھ پرواہ نہیں تھی۔ اس کی بھتیجی چلتی ہوئی دادا کے کمرے میں آئی، جس کے پاس بشیر خان کے دونوں بیٹے لیٹے ہوئے تھے۔ بھتیجی کے ہاتھ میں تیز دھار سبزی کاٹنے والی چھری تھی۔ سامنے دادا بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور دادا کے پہلو میں بشیر خان کا بیٹا تھا۔ بھتیجے نے آگے بڑھ کر بشیر خان کے بیٹے کو اٹھانا چاہا کہ اس وقت دادا نے کروٹ بدلی۔ جیسے ہی بھتیجی نے پیچھے ہٹنا چاہا تو کونے سے گلاس نیچے گر گیا۔ یکدم سے دادا اٹھے اور پوتے کے ہاتھ میں چھری دے کر ٹھٹک گئے۔ بیٹا یہ کیا ہوا تمہیں اور یہ چھری؟ پوتے کے منہ سے مردانہ عجیب سی آواز نکلی، اور یہ بچے مجھے دے دو بوڑھے، تیری باری ابھی نہیں آئی، اگر مجبور کیا تو سب سے پہلے تجھے ماروں گا۔ پوتے کے منہ سے یہ سن کر دادا پر وحشت طاری ہوگی۔ اسی وقت اس لڑکی کے پیچھے سے ایک فقیر ظاہر ہوا اور بولا، تو نے جو کچھ بھی کرنا تھا کر لیا، اب ہماری باری ہے، نکل باہر اس جسم سے۔ فقیر نے لڑکی کی چوٹی پکڑی اور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ لڑکی کے منہ سے مردانہ چیخوں کا طوفان جاری تھا، اور پھر ایک دھواں سا نکلا اور ایک کالے بھیانک دیو کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی ثنا میں بشیر خان اور اس کے بھائی بھی کمرے میں آ گئے۔ فقیر نے اس بھیانک دیو نما شخص پر کچھ پڑھ کر پھونکا، جس کی وجہ سے اسے چیخنے کی بھی مہلت نہ ملی اور وہ جل کر خاک ہو گیا۔ فقیر بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ سب حیران ہوں گے کہ یہ سب کیا ہوا ہے، مگر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس طرف سے میں غافل نہیں تھا، ورنہ اس مردود کا کالا جادو ان بچوں پر بھی اسی طرح حملہ آور ہوتا جس طرح صبح آپ کے چھوٹے بیٹے پر ہوا تھا۔ بابا جی، ہم یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں اور آپ ہماری مدد کے لیے کس طرح آئے ہیں، یقیناً آپ کوئی نیک ہستی ہیں، مگر اس بات کا جواب ضرور دے دیں کہ ہمارے اوپر کالا جادو کون کرے گا؟ ہمارا تو کوئی ایسا دشمن بھی نہیں ہے۔ بچے، اس بات کا جواب تمہیں بشیر خان بہتر طریقے سے دے سکتا ہے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے بشیر خان کی طرف دیکھا۔ ہاں بشیر، تم یاد کرو قبرستان میں جب تم نے اس عورت کو گندے عمل سے منع کیا تھا، وہی نیکی تمہارے گلے پڑ گئی۔ صبح کا حادثہ جو تمہارے بھتیجے کی جان لے گیا، وہ بھی اسی جادو کی پیداوار تھا، مگر ظلم خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب پڑتی ہے تو اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ بابا جی، تو کیا جو خواب مجھے آ رہے تھے وہ حقیقت تھے؟ ہاں، وہ بلے شبہ ایک حقیقت تھے، اور شاید یہ عمل تم 7 منگل تک کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاک و کلام کی بدولت عمل آدھے میں رہ گیا، جس کی وجہ سے وہ شخص کافی عذاب میں ہے، اور اب وہ تم سب اہل خانہ کا دشمن ہو گیا ہے، مگر اب وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ میں نے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا، میں اسی دن سے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، مگر بابا وہ شخص کون ہے؟ بچے، اس کا روپ خواب میں تم دیکھ چکے ہو، اور دوسرے روپ کا نام ہے پیر نواز۔ وہ شخص صبح کے وقت آستانے پر بیٹھ کر پیر نواز بنتا ہے اور رات کو سفلی علم کا ماہر بن کر ناگیش بابا کے نام سے ایک فلیٹ میں موجود ہوتا ہے۔ کام وہ شیطانی عمل سے ہی کرتا ہے، خواہ وہ آستانے پر ہو یا اس فلیٹ میں۔ اب میں چلتا ہوں، ہاں صبح تم اپنے کام پر ضرور جانا۔ مگر بابا، گھر میں جوان موت؟ بیٹا، وہ بھی اللہ کی مرضی تھی اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، ایک کام کا آخری انجام رکا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے فقیر بابا دیوار کی طرف چلے اور غائب ہو گئے۔ فقیر کے جانے کے بعد سب نے بشیر خان کو گھیر لیا۔ بشیر خان نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اگلے دن فقیر کی ہدایت کے مطابق بشیر ڈیوٹی پر چلا گیا۔ سارا دن وہ اسی کشمکش میں رہا کہ نہ جانے کون سا ایسا کام ہے جو اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ سارے لاہور کا چکر کاٹتی اس کی 43 نمبر گاڑی ٹوکر اسٹاپ پر آئی۔ اس کی نظر راستے پر تھی کہ اچانک ایک جنگلی سور اس کی گاڑی کے نیچے آ گیا۔ وہ بھاگا ہوا روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کچل ڈالو اسے، کچل ڈالو۔ مسافروں کی آواز نے اسے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ سور نہ جانے کس کو نقصان پہنچاتا۔ بشیر خان نے گاڑی کی رفتار تیز کی اور سور کی گردن بری طرح سے موڑی، اور سور کی آنکھیں بشیر خان کی آنکھوں سے ملی تو بشیر خان نے گاڑی روک دی۔ اگر وہ سور چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، مگر وہ وہیں رک گیا۔ بشیر خان نے ایک بار پھر زوردار جھٹکے سے گاڑی سور پر چڑھا دی۔ ایسا کرنے سے اب بشیر خان مطمئن ہو گیا کہ اب وہ جانور مر چکا ہے۔ وہ گاڑی سے اترا، مگر قدم باہر رکھتے ہی ایک پولیس کی گاڑی اس کے پاس آ رکی، اور ایک وردی نماز شخص نے اونچی آواز میں کہا، ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں۔ دوسری طرف پیر نواز دوڑتا رہا، دھاپ ڈلتی رہی اور آخر کار سورج ڈوب گیا۔ گلیوں سے نکل کر وہ سڑکوں پر آ گیا، اور ہر شخص اس کی حالت کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ اس کا تمام بدن گردن تک چھنی بن چکا تھا، اور نیلے مواد نے اس کے چہرے کو نہیں
چھیڑا تھا اور اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان بھی جاری تھا۔ کوشش کے باوجود بھی وہ چیخوں پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے ارد گرد کے لوگ اسے دیکھ کر توبہ توبہ کر رہے تھے۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ نکلی داڑھی اکھیڑ کر جھوڑ رہی تھی۔ وہ تو بس دھوپ کی تلاش میں دوڑا جا رہا تھا۔ پھر کلمہ چوک کے پاس آ کر اس کی قوت برداشت جواب دے گی اور وہ گر پڑا۔ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ بے ہوش رہا۔ دھوپ کی حدت محسوس ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی اور سورج سر پر تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سورج نے سدائے سر پر نہیں رہنا، اس لیے وہ اٹھا اور اپنی حفاظت کی تدابیر سوچنے لگا۔ اس کی چاک میں اب لڑکھڑاہٹ تھی۔ کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار سورج ڈھلنے کا وقت آ گیا۔ اس نے افق کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ٹھوکر سٹاپ پر وہ پہنچا تو دوڑ کر روڈ کراس کرتے ہوئے اسے گاڑی اپنی طرف آتے دکھائی دی۔ گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ یہ تو بشیر خان تھا جس کے اہل خانہ سے سمیت اس نے بشیر خان کی موت کی پرچی لکھی تھی، مگر بشیر خان زندہ تھا اور گاڑی لے کر اس پر چڑھا رہا تھا۔ پیر نواز نے آنکھیں بند کر لی اور بشیر خان نے اس کے جسم کو دوبارہ کچلا۔ سامنے 5 سگریٹ کے کھوکھے پر بیٹھے لڑکوں نے یہ حادثہ دیکھا تو جلدی سے پولیس کو فون کر دیا۔ چند لمحوں میں پولیس کی گاڑی پہنچ گئی اور بشیر خان گاڑی سے اترا تو ایک ٹریفک پولیس نے کہا کہ ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں، لیکن میرا جرم کیا ہے؟ ایک انسان کو بری طرح مار کر تم کہتے ہو کہ تمہارا جرم کیا ہے؟ ایک مسافر گاڑی سے اترا اور بولا، جناب ڈرائیور نے کسی انسان کو نہیں بلکہ جنگلی سور کو مارا ہے۔ سب مسافر بول پڑے، ہاں ہاں ہم سب نے دیکھا ہے۔ سب گاڑی کے آگے ٹائر کی طرف آئے، مگر وہاں کسی جانور یا کسی انسان یا کسی چیز کا بھی نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی خون کا ایک قطرہ تھا۔ سب حیران ہو رہے تھے کہ انہوں نے خود ایک جنگلی سور کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور اب وہاں کچھ بھی نہیں، جبکہ کھوکے پر بیٹھے لڑکے دیگر دکان والے بھی حیران تھے، مگر ٹریفک آفیسر کے پیچھے کھڑے فقیر بابا بشیر کو مسکراہٹ بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں بشیر خان کی زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ دوسری طرف سکینہ کے ہاں بیٹا ہوا جو کہ ٹکڑوں پر مشتمل تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ تو اس کے بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور اسے پاگل خانے میں ڈال دیا تھا اور پھر 1 ماہ کے اندر اس کا ناطہ اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ فرینڈز، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ میرے چینل پر آپ کو اس طرح کی بہت ہی اچھی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں گی۔